شرک کی دو قسمیں ہیں. اولاً ایک کو کہتے ہیں اعتقادی اور دوسری کو کہتے ہیں فعلی. اعتقادی شرک کی پھر چار قسمیں ہیں. شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ. شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں. شرک فی الدعا، کسی کو بغیر اسباب کے دور سے مدد کے لیے پکارنا یا یہ سمجھنا کہ وہ مجھے جانتے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر پکارتے ہیں تو شرک فی الدعا ہے. اگر ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں تو شرک فی العبادہ ہے. اور اگر یہ خیال ہے کہ وہ مجھے نفع یا نقصان دے سکتے ہیں تو شرک فی التصرف ہے. اور اگر اس کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں تو شرک فی العبادہ ہے. اور یہ چاروں کام مشرک کرتا ہے. مشرک چاروں کام کرتا ہے. یہاں ایک بات طالب علم اور ہمارے علماء حضرات توجہ سے سن لے کہ مبتدعینی زمانہ سے، زمانے کے جو مبتدعین کی بڑی پارٹی ہے ان سے ہمارا اختلاف اصولی طور پر ایک بات ہے. ایک بات ہے، میری بات غور سے سن لیں، اور وہ ہے ان کا پیغمبر کی بشریت میں تردد یا انکار. بقیہ سب عقائد اس سے پیدا ہے. اور قرآن کریم نے سب سے اہم مہم مسئلہ بشریت بیان کیا ہے. ان نحن الا بشر مثلکم، تمام پیغمبر بشر ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہے پاکی میرے رب کے لیے ہے، میں خالص بشری پیغمبر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، آپ اعلان کرے بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسے. اللہ وما كان لبشر ان يكلمه الله وما كان لنبي لان كل نبي بشر. اب بات سن لو ذرا، جب خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد، پیغمبر بشر نہیں ہے تو نور ہر جگہ ہوتا ہے تو حاضر ناظر پیدا ہو گیا. جب ہوتا ہے تو جانتے بھی ہوگے تو علم غیب پیدا ہو گیا. جب جانتے ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو تصرف پیدا ہوگا. دیوبندی مناظر کو، محدث مفسر فقی کو، خطیب کو سب سے زیادہ توجہ مسئلہ بشریت پر دینا ہے. اور افسوس، صد افسوس کہ بنائے اختلاف پر غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض اکابر کی عبارات میں نرمی ہے. میں احتراماً یہ تو نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، لیکن نرمی ہے. اور نرمی دشمن کے مقابلے میں ٹھیک نہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ، بے دینوں کے مقابلے میں فولاد سے پختہ رہو، کمزور بات نہ کرو. مراد بشر ہے یا آپ بشر ہے یا آپ نور ہے، آؤ نہیں ہے، آپ دو ٹوک بشر ہی ہیں. وہ بشر ہیں، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی. سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. اور میں اپنے موقع پر انشاءاللہ عبارات پیش کروں گا کہ بشریت کا منکر علماء نے 700 سال تک ان کو کافر کہا ہے، اسلام سے خارج کہا ہے. بلکہ روح المعانی میں کہ ایسے کافر کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہو جائے گا، یہاں تک لکھا ہے. عبارت پیش کروں گا انشاءاللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین کے ذیل میں، اور لکھا ہے کہ جو بشریت نہ مانے وہ کتاب و سنت اور اسلامی تاریخ اور روایات کا منکر و مکذب ہے. اب بدعتی جو تقریر کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، دھوکہ دہی کے لیے شفیع کاڑوی نور سے وہ نبی بنانا چاہتے ہیں. نور آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا نورا نہدی بہ من نشاء. نور واضح ہے قرآن میں،
اسلام، ایمان اور قرآن کو کہتے ہیں۔ نور کا اطلاق نبی پر کبھی بھی نہیں ہوا، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، اور نہ لغت میں، اور نہ عرف میں، کہیں بھی نہیں ہوا۔ جس نے بھی کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے، جلالین کہے یا رازی کہے یا کوئی کہے، یہ اپنی باتیں ہیں۔ اختلافی تفسیر کے لیے استناد چاہیے۔ الاعتماد فی الدین علی الاسانید وما لا سند له فلا قیمت له۔ المصنوع کے اندر علامہ علی القاری لکھتے ہیں۔ اللہ، اصل نقطہ یہی ہے، لیکن احترام و ادب کے ساتھ بیان کرنا ہے، گھبرائے نہیں۔ بشریت، انسانیت، اس کی افضلیت پر کلام ضروری ہے بہت، اور یہ فیصلہ پہلے دن ہو چکا ہے۔ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ دیکھو آدم کا نام رکھا ہے بشر۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈالوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کر لوں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، نور کا نور سارا سجدے میں گر گیا بشر کے ساتھ۔ بشر کو تفوق ہے نور پر روز اول سے۔ ایک تھا ہری پگڑی باندھا ہوا، ایک ہری پگڑی والا وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین، بشروں کا سجدہ میں کروں گا۔ اب ہم کو وہ تو نور نبی چاہیے، یہ نور نبی والے جن کی آج تک پگڑی سیدھی نہیں ہوئی، غریبوں نے چنا تو وہ بھی دجال کی پگڑی۔ مشکات جلد ثانی 477 صفحہ۔ ابو سعید کی روایت ہے شرح السنہ کے حوالے سے کہ دجال کے ساتھ 70 یا 77 ہزار سپاہی ہوں گے، وعلیہم التیجان، 80 جان، الساج 80 جان جمع الساج، کتیجان جمع التاج، آیت لسان الاخضر، ہری پگڑیاں، ہری چادر۔ ایک بریلوی میرے مقابلے میں تقریر کر رہا تھا، کہا او گلشن والے سے پوچھو جنت میں کون سا لباس ہوگا؟ ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے کہا جنت میں کنگن ہوں گے، جنت میں سونے کے زیورات ہوں گے، آپ کنگن و سونے کے یہاں قائل ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں تو قائل نہیں، کہ یہ دلیل ہے کہ دنیا میں ہارا جائز نہیں، یہ تو عدم جواز کی دلیل ہے۔ جنت میں شراب پلائی جائے گی تو پھر آپ پی لیتے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی بھی ہری پگڑی رہے، بزرگوں کی نہیں ہونا چاہیے تھی، کیوں بزرگوں نے ایسے کیا؟ لیکن وہی بزرگ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پورے پاکستان میں کمزور سے کمزور مدرسے میں بھی طالب کو دستار بندی میں ہری پگڑی نہیں دیتے سفید۔ اس وقت شعار نہیں تھا بدعتی ہوگا، اب شعار بن گیا، دجال میدان میں آ گئے، اب بالکل نہیں باندھے۔ چلو ادھر نہیں تو ادھر سے جواب دے دو۔ ہمارے ہاں جب کوئی باولا کتا کسی کو ڈسے چلیونیس پہ اونچی چی تو پھر وہ ایک خاندان ہے، وہ دم کرتا ہے، وہ لمبا قصہ ہے۔ جب وہ دم میں نہ آئے تو پھر وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بھی کاٹتا ہے، لوگوں کو بھی۔ تو جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ہرا کپڑا دم کر کے دیتے ہیں، ہرا کپڑا وہ ان کے سر پہ ڈال دو، بس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے فنا کی علامت ہے، یہ ہری پگڑی یہ ان کے فنا کی علامت ہے۔ شرک اور بدعت انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جی نیشنل پارک میں کس نے مارا؟ تو میں پوچھتا ہوں یہاں سبزی منڈی میں کس نے مارا؟ وہ خدا جس نے یہاں مارا وہ نیشنل پارک میں ہی مار سکتا ہے۔ ہری پگڑی سروں پہ ڈالیے اور باولے کتے کی موت آ گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مشرکین اور مبتدعین ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ان کے پاس مغالطہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ دلیل کی سطح ناہموار ہوتی ہے،
مگر ہوتی سچی. میں مثال دیتا ہوں. اور مغالطے کا سطح ہموار ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. جیسے ایک آدمی مسئلہ بیان کر لے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کفر بھی کر سکتا ہے. یہ ارتکاب ایسا سمجھو جیسے کفر کرنے لگا. یہ کتنی خطرناک بات ہے، مگر حدیث ہے صحیح. اس گیٹ کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ نعرہ لگاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں نعرے میں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ویسے ہی غفور الرحیم ہے. اب دیکھو یہ دلیل نہیں ہے نماز کے بارے، یہ مغالطہ ہے. سطح بہت ہموار ہے، جو بھی سنے گا خوش ہوگا، مگر ہے جھوٹا. اہلیان باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کا مغالطہ ہوتا ہے. اہل حق کے دلائل ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ روکے لگتے ہیں، سوکھے، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی. اللہ. تو شرک اعتقادی کی 4 قسمیں: شرک فی الدعا 1، شرک فی العلم 2، شرک فی التصرف 3، شرک فی العبادت 4. اتفاقاً کسی کو کسی کا پتہ چلا کرامتاً، اتفاقاً کسی نے کوئی عمل کیا دوسروں کو فائدہ پہنچا، یہ اللہ کا فعل ہے. لیکن کسی بندے کی یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اس کا یہ کوئی حق اور ملکہ نہیں ہے کہ وہ دور و قریب سے سب کچھ دیکھتا ہے. وہ ایک پیر تھا نا، جب وہ بیٹھا رہتا تھا تو مریدوں نے کہا حضرت آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں. میری نماز تو ان اماموں کے پیچھے ہوتی نہیں، ان کے تو دل کالے. کوئی عقل مند سا مرید تھا، اس نے کہا حضرت تو آج اور کل اور پرسوں 3 دن تک آپ کو قضاء حاجت بھی یہاں نہیں کرنے دیں گے. آپ ہندوستان کے اندر بنارس میں کریں گے جہاں ہندوؤں کا مرگٹ ہے. 2-3-4 گھنٹے تو بیٹھا رہا، لیکن اخیر میں غریب بے حجاب ہو گیا. کہا بس اسی کو بنارس سمجھ لے، آج ادھر ہی فارغ ہو لیتے. دایا دٹگان و مشران آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کا ضمیر روشن ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. سب کچھ جاننا اللہ کی صفت ہے. پیغمبر بھی اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ کی وحی آتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کا جو میرے پاس وحی آتی ہے، وحی کا متبع ہوں میں. یہ 4 قسمیں شرک اعتقادی کی ہے. فی الدعا، فی التصرف، فی العلم، فی العبادہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دور و قریب سے بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں، بدعتی یا رسول اللہ، اور انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا. آپ پختانے ہوئے پلے کئی را مدد ناغرا مدد کی دیشی جگت قبر کے پروخت دنیا نہ چلے دے. اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا میں وہ زندہ نہیں. قرآن کی آیت. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قرآن نعرہ لگاتا ہے اموات غیر احیاء. ترجمہ سیکھ لو. دنیا کے اعتبار سے وہ مر چکے ہیں، اس دنیا میں زندہ نہیں. قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی وہ آیات و احادیث سے مصرح ہے. پنجاب میں ایک عالم کو میں کچھ سمجھا رہا تھا، بزرگ کو. ایک
مولوی بیٹھا ہوا تھا مناظر، وہ مجھے کہتا ہے اس سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا روح المانی میں ابن عباس کی روایت ہے، کمن سیموت کعیسیٰ وکمن قد ماتا کمریم وعزیر، جو مر چکے ہیں وہ اور جو مریں گے وہ مراد ہے، انبیاء مراد۔ شاہ عبد القادر نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے، اور مولانا شبیر احمد نے کہ اس سے مراد ان کے بزرگ اولیاء کرام مراد ہے۔ اچھی طرح یاد رکھا گا۔ اور مرنے کے بعد کوئی یہاں آئے گا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جو ایک دفعہ مر چکے ہیں حرام ہے کہ وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے آئے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ اللہ، تو یہ لوگ یہاں سے نعرہ لگاتے ہیں، شیعہ تو یا علی مدد کہتے ہیں، اور یہ لوگ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو بھی بلاتے ہیں، نعرے غوثیہ لگاتے ہیں، اور حضرت علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، شیعہ صرف علی کو بلاتے ہیں، یہ سب کو بلاتے ہیں۔ فَكُفْرُهُمْ أَسْوَأُ حَالًّا مِنَ الرَّافِضِيِّ، الرضائی اشد کفرا من الرافضی۔ آپ خود حساب کر لیں، قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آواز لگائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ کمروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں، کم عقلی میں ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت زندہ ہیں، کمرے میں موجود ہے، اور باہر سے پکارنا منع ہے، تو جب حضرت فوت ہو چکے ہیں، جنازہ پڑا گیا ہے، قبر معروف ہے، روز اطہر معلوم ہے، اور پوری دنیا اور مختلف ملکوں سے بدعتی کہے کہ یا رسول اللہ، اور یہی نیت ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور ان الذین ینادونک من اطراف الدنیا هم لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں ہے، بے ایمانان زمانہ ہے۔ وہ جو کمرے کے باہر پکار رہے تھے وہ صحابہ تھے، اچھے لوگ تھے، باکردار لوگ تھے، لیکن ان کا فعل برداشت نہیں ہوا، غلط طریقہ ہے۔ آپ دور کھڑے ہو کے پکار رہے، بالکل غلط کر رہے، یہ شان الہی کی ہے، یہ رب العزت کا مقام الوہیت ہے، قریب بعید سب اس کے لیے برابر ہے۔ اینما تکونوا هو معکم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف۔ میں چھوٹا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا ماموں کے گھر دوسرے گاؤں، کافی دیر گزر گئی، بس نہیں آئی۔ ہماری والدہ کے قریب میں ایک مزار تھا، شیخ اولاد بابا پنے کے میدان، بالکل کوفر دادے سو گئے۔ خیر والدہ صاحبہ مجھ پہ ناراض ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تو بس آ گئی، ماتے ویوگو نا تنما نے آگا جا بس رالو کنا بابا رو لے گو۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ بس آ کے رکی اور پھر چالو نہیں ہوئی، اور کنڈکٹر نے کرایہ بانٹا۔ میں نے کہا جو بس بابا بھیجے گا وہ چلے گی نہیں، بابا کے بس میں ہر وقت ڈیزل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، توبہ۔ وہ جرمنی نے لکھا ہے، ایک جرمنی نے لکھا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، واقعی آسمان سے آیا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ مسلمان خود اس کو ختم کرنے لگے ہیں، 1400 سال ہو گئے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور مضبوط ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی نشانی ہے۔ شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العلم۔ باقاعدہ کاکا سے ولی رحمت کے لوگ آتے ہیں اور پیر بابا کے لوگ آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ مقامی امام کے لیے کوئی ٹوپی، کوئی کپڑا، قمیص یا شلوار کے لیے نو چې د امام ماسوتن موضوع کی الوکو دا پاچا سے براغلے دے اور دا نیکو کو رډی روچت او ښه خیال یو کوي دا ایجنٹ ته دا مشرکانو ایجنٹ دا بدعتي دے دانوی چې دې ځان ته سید وای او سید باندې زکات نگی خبردار چې ونه مور دی وینا پاچا صاحب نکړی روچتو سمره روچتو اسمان ته رسیدل اور کاکا سے بل رحمت نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ ہم سادات نہیں ہیں، سچے آدمی تھے، کاکا سے بہت بڑے عالم تھے، پھر بابا رحمت اللہ علیہ صاحب ہدایہ کا ہم اثر ہے، بعض مشائخ میں اکٹھے اولیاء اور بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ موحد جماعت کی. یاد رکھنا اولیاء کرام نے جو توحید پھیلائی ہے اس کی مثال نہیں. اللہ یہ مجدد کا واقعہ تو سنا آپ نے، ایسے سینکڑوں واقعات، ہزاروں قرآن کے زاویے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. دور قریب سے پکارنا شرک فی الدعاء ہے. یہ خیال کرنا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، اور بابا بدی ہوئی پچمبا بدی ہوئی نہ بابا سرسی دی ایٹم بم جو سر او خاور نانے پروت ہے. اور دور سے بھی جانتے ہیں، قریب سے بھی جانتے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے. کوئی کہتے ہیں قبر پر جو چڑیا چڑ چڑ کرتی ہے، تحفہ میں لکھا ہوا ہے، تحفہ فارسی کی ایک کتاب ہے. ایک گداگر تھا، گداگر کسو کی خیر گواڑی تھا، تحفہ اگلی کے لیے مشہور گداگر ہو. گداگر سکوئی کی پاکا ہے جو چگا کی دی بہ نہیں تو فارسی کی. قبر پر جو چڑیا چیں چیں کرتی ہے اس کو بھی بابا کو پتہ چلتا ہے. بابا کے پاس کوئی موبائل لگا ہوا ہے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے کہ اس کو سب پتہ چلتا ہے. اور قرآن جو کہتا ہے لا یشعرون، نہیں جانتے، نہ تو قرآن چھوڑتا ہے تحفوں کے لیے. شرک فی العلم، شرک فی الدعاء، شرک فی التصوف. پنپیر مولانا نے کہا ہے کہ میرا ان کا جو بیٹا ہے میجر عامر کا یہ چھت پہ کھیل رہا تھا، نیچے گر گیا، تھوڑا سا زخمی ہو گیا. تو کہا میری والدہ نے مجھے کہا کہ بس کا کہنا بابا گان پریدا کرنا زید کٹو اور تو مور تو تاته سو دی قدر کی کته دی وګورل ته باغ پرې دی کاغه سره وجنګ تاکہ آپ کے بیٹے کو باباؤں نے نیچے گرایا تو بس کرو نا، آپ ان کی برائی مت کرو. ماں نے ان کو کہا. تو مولانا نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی دھکا دے تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ تو میرے بیٹے کو گرایا، اب ان کی اور خبر لوں گا. پھر مولانا نے فرمایا کہ دیکھو چھت سے کوئی گرے تو اس کی ٹانگ یا سر ٹوٹنا چاہیے، اور بچہ بچ گیا، دلیل ہے کہ اللہ موحدین کے ساتھ ہے. اللہ نے توحید کی برکت سے بچا لیا. اچھا کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں؟ ذرا ایک بات نوٹ کرو، کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے عمروں کے لیے صحیح سلامت خیر و عافیت سے گھر آتے ہیں، لیکن روزانہ شاکیک جانے والی بس الٹ گئی اور سیون شریف جانے والی گاڑی جلس گئی. روز آج اخبار اٹھا کے دے. میں نے ایک سال میں جمع کیا ہے 800 حادثات مزارات پر ہوئے. 800، کیونکہ توحید کو آگ لگا کر کے یہ وہاں آتے جاتے. بدعتی قبر پر سنت زیارت نہیں کر سکتا ہے. اور مزار پر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے، کسی کا ہونٹ یوں، کسی کی ناک ادھر نکلی ہوئی، کسی کا پیچھے کا حصہ آگے آیا ہوا، آگے کا پیچھے، ٹول کاگ گوڑیاں شلیاں بدرنگ بدشکلا. خدے خائی جی دی بابا کے کمال وے نو دا بے ولو پڑاو اشپا ورځ وتناس ټول کاغو آگو پس شرمول شرم چې ورته کته نشي داسې بدرنگ. چڑیا گھر میں بھی ایسے ٹیڑے پیڑے نہیں ہوں گے جو مزار کے باہر بیٹھے ہوتے. ټول کاغ کونے کاگی کوناٹی ہوئی تھی ادا خلب آواز شران کا نخلے نہ مانا
اشراک نخنے نہ تو چھ بابا کا ناستے نہ بابا نہ غوڑا تھا. مسجد کے سامنے دیکھو کتنی دنیا ہے خوبصورت، مدرسوں میں دیکھو چمکتے دمکتی نورانی مخلوق، ایک اللہ سے مانگنے والے. مجال ہے احسن روم میں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں. 40 سال کے عرصے میں اس محلے کا ایک فرد مجھے بتایا کہ طالب نے مجھ سے 5 روپے مانگے. بالکل ہو. یہ موحدین اللہ تعالی کے خاص محبت سے سرشار ہے. اللہ دکھا رہا ہے لیکن کاش کے لوگوں کی عقل اور آنکھیں ہوتی. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. شرک اعتقادی، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت. 11ویں شریف کیا مطلب ہے؟ 11ویں شریف ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے تھے اور وہ ڈوب گئے. پھر ان کی بوڑھی ماں دریا کے کنارے رو رہی تھی 11 سال بعد پیرانی پیر وہاں سے گزرے. کہا اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا بیٹا، میری بہو بارات ڈول سرنے بجتے ہوئے ڈوب گئے. آپ نے دریا کو حکم دیا میرے لوگوں کو واپس کرو. سارے واپس آ گئے. ایسا لایانیات و خرافات. سوال یہ ہے کہ شاہ حبشہ نے اپنے شہزادے کے ساتھ 40 علماء کر کے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں بھیجے اور وہ کشتی ڈوب گئی اور حضرت نے نہیں نکالی. پیرانی پیر نے کدھر سے نکالی؟ کہاں نکلا؟ وہ شاہدولہ ہے کہاں؟ کہتے جیلم کے پاس ایک قبر ہے اس کو شاہدولہ کہتے. ڈوبے وہاں بغداد میں ہیں اور نکلے ہیں جیلم کے پاس. شاباش. وہ آمد کم سے اور دبد کم سے نوزی. وہ ایک فقیرنی تھی اور ایک اس کا خاوند تھا فقیر. بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. فقیرنی کی کہیں دوسرے فقیر سے یارانہ لگ گیا. فقیرنی اور فقیر نے دوستی کی اور کہا کہ بس اب جان چھڑانی ہے اس سے اور آپ مجھے لے جائے. کیسے لے کے جاؤں گا؟ کہ ایسا کرتے ہیں گرمی کا موسم ہے کالا باغ میں رہتے تھے. کالا باغ میں تو کالا باغ میں جو لوگ وہاں جانتے ہیں ان کو پتا ہے پانی بہت پھیلا ہوا ہے، درمیان میں سرکنڈے. فقیر اور فقیر نے دونوں وہاں آئے. فقیر کو کہا تو نہا. وہ نہایا باہر آ کے بیٹھ گیا. بیوی کو کہا تو نہا. وہ اندر گھس گئی. وہ لڑکیاں لگاتے لگاتے ایک لڑکی ایسی لگائی کہ کانوں کے سرکنڈوں کے پیچھے 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 چلی گئی دوسرے گھاٹ پر. وہاں اس کا یار رکشہ لایا تھا اس میں بیٹھ ہی بھاگ. فقیر کافی دیر تک کہاں ہے تو، کتنے ہوسی جب پتہ ہی نہیں چلا رونا دھونا کر کے وہی میری محبوبہ ڈوب گئی، وہی میری بیوی ڈوب گئی، وہی میرے بازار لوٹ گئے. لوگ آئے جال ڈالا. وہ تو تھی نہیں، وہ تو جا چکی تھی. فقیر 4-6 مہینے بیٹھ باٹھ کے اٹھ کے چلا گیا، بھاگ گیا. اب بھیک مانگنے لگا. اس کا دھندا یہی تھا. ڈیرہ غازی خان میں ایک گھر کے پاس فقیر بھیک مانگنے آ رہا ہے اور وہی فقیرنی اندر سے بھیک مانگ کے باہر نکلی. اس نے جو ایسا دیکھا کہا واہ فقیرنی ڈبکی اتھے لگان دی تو نکل اتھے آن دی. اس کا یہ خیال تھا کہ اس نے جو پانی میں ڈبکی لگائی تو یہاں سے نکل آئی. کہ واہ فقیرنی ڈبکی اتھے لگان دی تو نکل اتھے آن دی. دعا بریلویو شیخ عبد القادر کی کشتی ڈوبی وہاں تھی بغداد میں، نکلی جیلم کے پاس. ببی تفاوت تیرا اس کو جا استابا کو جا. شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت. 11ویں دینا پختانه وی د لوی ځان برخه بکې کنه دا شرک ده. لوی ځان ته په عبادت کې څه کار لري؟ عبادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے. آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر عبادت ہوگی لیکن عبادت ہوگی اللہ تعالی کی. یہاں یہ بھی یاد رکھو العبادہ غایت التعظیم. طالب علم یاد رکھو عبادت کے معنی غایت التعظیم، ایسی تعظیم جس سے آگے کوئی نہ ہو.
یہ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے۔ یہ مختصر تعریف ہے۔ غایت التعظیم، غایت التذلل، غایت العبودیہ۔ اور عبادت کی تین چیزیں ہونے چاہیے: عین، کیف، کم۔ عین، کیف، کم۔ عینا اس کی تاریخ، اس کا ثبوت ہو، اور کیفا طریقہ شریعت نے بتایا ہو، اور کم اس کا مقدار معلوم ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بدعتیان پڑھتے، آپ ان سے پوچھئے یہ کہاں سے آئے؟ میں نے عین ھذا۔ قیامت آ جائے گی، اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکے، قیامت آ جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زمانے وحی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کے الفاظ نہ کہے ہیں اور نہ سنے ہیں۔ میں نے نہیں غائب ہے۔ اور کیسا؟ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں خود تبدیلی کر لی، خود تبدیلی کر لی، سیدی وغیرہ کے الفاظ لگا لیے۔ اگر یہ منسوخ چیز ہوتی تو اس میں اضافہ کہاں جائے؟ اور کم، اس کا مقدار قطعاً نہیں بتا سکیں گے کیونکہ جعل سازی۔ قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، یہ پیغمبر نے بتایا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بریلوی دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں مگر بیٹھ کر آہستہ، اپنا اپنا۔ تم کھڑے ہو رہے ہو، چیخ رہے ہو، مل کر آواز سے ہر کام میں خلاف ہو، تم پھر بھی بدعتی ہو۔ اور یہ اذان سے پہلے یا میلاد کی مجلس میں نماز والا سلام پڑھتے ہیں یا اپنا پڑھتے ہیں؟ تو بدعتی کا کوئی سینگ ہوتا ہے؟ یہی تو بدعتی ہوتا ہے جو نبی کے الفاظ تبدیل کر۔ شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی العبادہ۔ اللہ تعالی کے علاوہ کسی بزرگ کے نام کی نیاز نظر جائز رہی ہے۔ خلاصۃ الفتاوی میں ہے ان النظر عبادۃ والعبادۃ لا تکون الا للہ۔ ان النظر عبادت، نظر تو عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 221 ہمارے والے نسخے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نظر، جس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور جس کو اردو میں منت کہتے ہیں اور جس کو پشتو میں منختہ کہتے ہیں، منختہ، یہ اللہ کے نام کی ہوگی۔ ثواب جس کو چاہے بخش دے۔ قرآن میں ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ مائی مریم کی والدہ کہتی ہے خدایا میں نظر تیرے نام کی مان چکی ہوں۔ اور حضرت مریم کو بھی ایک موقع پر کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ میں نے نظر اللہ رحمان کی مانی ہے۔ تو نظر صرف اللہ کے نام کی ہوگی، نظر تھی خدا کے نام کی تو ثواب جس کو چاہے بخشے۔ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت زکریا پیغمبر کو دی۔ زندہ پیغمبر موجود ہے اور ان کے نام کی نظر نہیں۔ رب انی نذرت لک وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔
شرک اعتقادی کی 4 قسمیں: شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت۔ اس کی تشریح مختلف مواطن بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور شرک اعتقادی کے علاوہ ایک قسم ہے شرک فعلی۔ شرک فعلی، شرک فعلی کے متعلق عام طور پر مشائخ فرماتے ہیں کہ محرمات الہیہ ان کی تحریم ماننا اور نذوری الہیہ اور ان کی حلت ماننا اور محرمات العباد اس کو ناجائز سمجھنا اور نذور العباد ان کو غلط کہنا، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے بھی کہا ہے بلغم میں، اور شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب کی تفسیر میں بھی ہے کیسٹوں میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی کہا ہے کہ محرمات اللہ اور محرمات العباد ایک کی تعظیم یقینی ہے، دوسرے کو نہ ماننا یقینی ہے۔ نذور اللہ کا انعقاد صحیح ہے، نذور العباد باطل ہے۔ یہ حضرات تفسیری علوم میں ہم سے بہت آگے ہے، ہمارے مشائخ ہیں، ورنہ عاجز اور فقیر کے نزدیک پہلی توجہ یہ ہے کہ یہی شرک فی الدعا، فی العلم، فی التصرف، فی العبادت اگر عقیدے میں ہے تو شرک اعتقادی ہے، اور اگر عقیدہ تو نہیں ہے، رسم و رواج کے مطابق چل رہا ہے تو شرک فعلی ہے، افعال تو ہے، نظریہ نہیں۔ عام طور پر شرک فعلی فقہائے کرام کے نزدیک رسوم کو کہتے ہیں، رسوم کو۔ جب شادی ہو جاتی ہے اور دلہن آتی ہے تو اس کو دروازے میں کھڑی کر دیتے ہیں کہ اوپر ہاتھ لگا لو تاکہ یہ گھر ہمیشہ روشن رہے۔ بعض جگہ اس کو جو دے دیتے ہیں، جو اربشے پیدا دری موٹی شاتا اور دوا کنا چی وقت خطیری اٹول درو۔ اور جس خاتون کا پہلا بچہ ہوا ہو، جس گھر میں پہلا بچہ ہوا ہو، اس بچے کو لے کے اس کو گود میں دے دیتے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سینے سے لگائے رکھے تاکہ اللہ آپ کو بھی لڑکا دے۔ شرک فعلی، غلط طریقے ہیں۔ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ ہم اس دن سفر نہیں کرتے، ہمارے ہاں اس رنگ کا کپڑا استعمال نہیں ہوتا ہے ورنہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دارنگ کپڑا کو منگنزی ددی رزمان امکور نبال روزی۔ عوام میں مشہور ہے کہ صبح صبح سویرے کوئی چیز خرچ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ حدیث میں ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں صبح صبح اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں اور دے، اور جو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو غرق کر دے۔ تو حدیث میں صبح سویرے خرچ کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے پیسہ نکالنا سارا دن نقصان ہوتا رہے گا، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ ان میں یہ بھی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال نہ کریں، جب نیا اللہ نے دیے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال، ٹانگ کا لگا ہوا پیغمبر کے گھر میں برتن رہا ہے، اس پہ ٹانگ کے لگے ہوئے تھے، غلط باتیں کر رہا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں اس قسم کے معاشرتی قبائح کو رد کیا ہے۔ اور جب بارش نہیں ہوتی تو کسی بوڑھی کمزور یتیم یسیر عورت کو دیکھ لیتے ہیں، اچانک اس کے اوپر بہت سارا پانی پھینک دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی مالدار عورت پر پانی پھینکو تو پتہ چل جائے، پہلے دیکھتے ہیں کہ بوڑھی بیوہ کنڈا رنڈا خوارا بدگارا دا علم وہی پاغی بانے کو مٹکئی واڑائی نہ غریب خپش ڈے خدے پاک تو رحم راشی باران بوری۔ یہ شرک معاشرتی فعلی شرک۔ اور بعض جگہ مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے،
دلہن کو ڈولی میں لے کے جاتے ہیں. یہ ڈولی یہ بھی ہندوؤں کا رسم ہے. ڈولی وولی نہیں ہے، بس دو چار خواتین اس کو اپنے ساتھ کر کے اگر قریب ہو تو لے جائے، دور ہو تو گاڑی میں بٹھا لے. ڈولی وولی یہ سب شرک فعلی ہے. اور بعض جگہ اس ڈولی کو کسی قبر پر لے جا کے چکر دے دیتے ہیں. اول بابا سے پیش کرے، بابا راغلی رہتا تھا، فلا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی کہتے ہیں کہ بیمار پر سفید چادر نہ ڈالی جائے، یہ مشابہ کفن ہے، یہ جلدی مر جائے. کبھی کہتے ہیں کہ قبر جو خالی پڑی ہوئی ہے اس کو ضرور ڈھک لے، ورنہ مردے کو مانگتی ہے. وہ قبر ہے ہی نہیں جب تک کوئی تدفین نہیں ہے، تو کھڈا ہے، کس کس کھڈے کو بھرو. اور جس جگہ میت ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ میت دور رہے، اور جس جگہ نہلا دیتے ہیں پھر پتہ نہیں اس سے کتنی دیر تک بچتے ہیں. اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مردے کی روح چھت پہ آ کے بیٹھتی ہے، ہر شام کو کھانا، شربت، پسند کی چیزیں، اس کی فاتحہ دیتے ہیں. اور نیو کراچی میں ایک اور رواج ہے، وہاں یہ رواج ہے کہ مثلا ایک نوجوان مر گیا، اس کی دلہن رہ گئی، تو فاتحہ میں اس دلہن کو بھی بٹھاتے ہیں کہ جب یہ کھانا، تربوز، شربت، کباب، پلاؤ یہ سب وہاں پیش ہوں گے تو یہ بھی ساتھ ہو. میرے پاس ایک آدمی آیا، میں ان کا امام رہا ہوں. اب اللہ نے بہت بڑا ادارہ توحید و سنت کا عظیم ادارہ قائم کیا ہے. مجھے کہا حافظ جی آؤ فاتحہ دو. میں نے کہا چلو. میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھ تو لے کیا تماشا ہے. ایک چارپائی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ادھر تخت ہے، ادھر تو مٹھائیاں 15-20 قسم کی، کھیر، فرنیاں، سالن، روٹیاں، شیرمال، تافتان، چپاتی، چٹنیاں، سلاد، قسم قسم کی چیزیں. اور ایک پلنگ یوں کھڑی ہے، اور اس پلنگ کے پیچھے ایک دوشیزہ بناؤ سنگار کر کے، حالانکہ وہ عدت میں ہے، خاوند مرا ہے، وہ بھی کھڑی ہے. بالکل. میں نے کہا کس چیز پر فاتحہ دوں؟ کہا ان سب چیزوں پر. میں نے کہا یہ کیوں کھڑی ہے؟ یہ بھی اس کی دلہن ہے نا، تو فاتحہ میں شامل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فاتحہ کے بعد یہ کھانے کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے یہ آپ کی مسجد میں. میں نے کہا یہ کہاں جائے گی؟ مجھے کہتا ہے اچھا تو ہٹ پرے ہٹ، چل بیٹھ کمرے میں بیٹھ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں دابم بیارا لے گئی رہتا رہا تشے الواگانے ماترا لے گئی. میں نے جمعے میں اس طرح آواز کیا کہ اے لوگوں، فاتحہ میں ان کی دلہنوں کو شامل کرنا غلط ہے، ورنہ لازم ہو جائے گا اس کو بھی مولویوں کے ہاں بھیجنا. تو لوگوں نے کہا واقعی یہ غلط ہے، ورنہ ویسے تو نہیں مانتے. میں نے کہا فاتحہ کی چیز تم گھر پہ نہیں چھوڑتے ہو، تو اس کو کیسے گھر پہ رکھو؟ اس طرح ہم نے بدعت کا مقابلہ کیا ہے الحمدللہ حکمت سے. شرک فعلی رسوم کو کہتے ہیں. بعض علاقوں میں محرم کے دنوں میں شربت بٹتے ہیں، امام حسین کا شربت ہوتا ہے، پختانم تقسیم ہے بعض علاقوں کی. اب اس کو دیوبندیان ڈیر سے شکر دے اللہ رڼا پیدا کا. چوری کرتے، چوری ایک خاص قسم کی تاریخ آتی ہے سفر کی، اور کہتے ہیں اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ نے چھری بنائی تھی. چھری اس کو کہتے ہیں کہ روٹیاں پکا لیتے ہیں گندم کی، اس میں الائچی وغیرہ سونف ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ روٹیاں پکنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور گڑ کا گاڑھا شربت بنا چکے ہوتے ہیں، اس کو اس کے اوپر ڈال کر کے ہاتھ سے ملا لیتے ہیں اور گھی اوپر ڈال لیتے ہیں. ایسا بس کھیٹا اور روزانہ سے جوکڑا ہے. پٹوؤں نے کوئی چیز بنائی ہے جو چل گئی ہے، ہو جائے چوری دا.
اور سفر چری ہے، سفر ہی چری دو. اور بعض جگہ رواج ہے کہ قربانی کا گوشت رکھتے ہیں محرم میں پکاتے ہیں، ترشے پکائی ترشے، اور کہتے ہیں کہ اس میں امام حسین کا بھی ثواب شامل ہے، اس لیے محرم میں ضرور ترشے کھانا چاہیے. اور ہر مہینے کے علیحدہ علیحدہ رسوم اور بدعات، ہر مہینے کے یہ جب عقیدے میں ہو پھر تو اعتقادی ہے، لیکن عام طور پر بڑے لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں اور عوام اور خواتین اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے تو اس کو شرک فعلی کہتے ہیں. کبھی چھوٹا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور لاڈلا ہوتا ہے کہ بھئی مر نہ جائے تو چند کام کرتے ہیں. بعض اوقات بچے کا کان چھید لیتے ہیں، پائی کی مورکئی وجہ. بعض اوقات اس کے گلے میں چاندی کی اگی ڈالتے ہیں، اگی دا چاندی اگئی ہوئے تگاڑا کے واچے، 1 سال کا 1، 2 سال کے 2، 3 سال کے 3، پھر وہ اتار کر کے پاشا صاحب کو دیتے ہیں. پاشا صاحب اگر ٹھیکیدار کے راضی زکات خور. اور بعض اوقات چھوٹے بچوں کو نام دے دیتے، خوبصورت ہوتے ہیں نہ تورے ہوئی تورے ویسے نظر نشی دیر حسین جمیلی وجہ تورے دے. اور اس قسم کے بہت سارے بھونڈی حرکتیں جو شرکی فعلی کی قسمیں. معاشرہ کو درست کرنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے. جب میت ہو جاتی ہے تو جس وقت مردے کو تختے پر ڈالتے ہیں، مردے کو نہلانے کے لیے، اس وقت 3 کڑائی ایک جیسے چڑھتی ہے. 2 کلو سوجی، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور میوہ پستہ بادام علیحدہ. اور بڑی بوڑھیاں ہیں جو بالکل منکر نکیر کے قریب ہو وہ پکائے گی. تینوں کڑھائیاں اکٹھی چڑھے گی. جتنی دیر مردے کے غسل میں لگے گی اتنی دیر میں حلوہ تیار ہو جائے گا. اور پھر یہ حلوہ بچوں کو تقسیم ہوتا ہے اور وہ بوڑھی دیکھنے کے لیے کہ لوگوں نے سنگا دا خلا کی اور چھوڑا ہوا خدا خدا خوانا بچے فدی بانا خلا خلی. اور یہ تصور ہے کہ قبر میں مردے کو جو گرانی پیش آئے گی، سانپ اور بچو ڈسیں گے، یہ حلوہ جا کے بچ جائے گا، بچ جائے گا. زمون والدہ وفات شوه نو والدی زمون بیا وصیت کړو چې دا بدعت بنه کوي. الحمدللہ میری ایک خالہ تھی جو میری والدہ سے 20 سال بڑی تھی اور وہ میری والدہ کے 20 سال بعد مری. بہت بڑی عمر تھی اس کی. وہ بڑی بضد تھی کہ حلوہ ضرور ہوگا. ہم نے کہا حلوے ولوے نہیں ہوں گے. تو جب جنازہ ہو گیا لوگ چلے گئے تو وہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی وائی زما خور ماران لڑمانان وابیان دن پیدا ہو کہ سانپ اور بچو وہاں بھی تجھ سے پیدا ہوئے تھے. مجھے اور میری بہن کو کہتی تھی. میں گھر آیا تو میری بہن رو رہی تھی کہ خالہ چپ نہیں ہو رہی. میں نے کہا اچھا آپ کو نہیں آتا چپ کرنا؟ میں نے کہا، اس نے کہا نہیں وہ تو بڑی، میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں نے کہا یہ جو لوگوں نے ہمیں دعوتیں کی ہے اس میں حلوہ نہیں آیا تھا؟ بہت حلوہ. میں نے کہا آپ حلوہ گرم کریں اور اس کے آگے رکھیں اور آپ باہر نکلیں. اس کو بہن کی ضرورت نہیں، اس کو گرم گرم حلوہ چاہیے. چسوک لاڑو لاڑو. ہماری بہن نے حلوہ گرم کیا، اتنا بڑا ٹرے بھرا. آگئے ہم ترور تکے وائی زما خور پڑا تور خاور تلان دبا حلوہ گانے خورما اور زما خور سے باہر لاڑا. 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد اندر گئی، ٹرے بالکل صفا ہے. تو حلوہ خوڑی کیا بڑھئی خدا ہوا آگے تو حلوہ پکار ہوا. پہلے کہتی تھی ہائے میری بہن تجھ سے وہابی سام بچو پیدا ہوئے تھے، تختے کا حلوہ ہی نہیں ہے، تو قبر میں کیا کرے گی؟ اب سن لو ویزا خور مسجد رناشا کا حلوہ دنوا نوری نیکی دی ڈیری دی انشاءاللہ پارام بھائی. اب کہتی تھی میری بہن تیرے آگے آگے بھلا ہو، حلوہ تختے کا نہ صحیح اور بڑی نیکیاں آئی تو عیش کرے گی انشاءاللہ. کھیٹے گرمش ہوگا ٹھنڈا گرم ہو گیا ٹول چل ول رمضان دے پر خبر جڑی شي. اور
پلیٹ میں سالن، 2-4 روٹی، مسجد میں ٹھیکیدار جو بیٹھا ہوا ہے اگر تو خامخا ډوډۍ وړي څلوېښت ښځې د ملا صاحب غوا لنګه شوه، سړی مړ شو، دا کار روان شو. آئی سمجھ وابګل ډمو وابګل ډم ډولکې به غوړو غټ ډولکې ور سره ور روانو. فضل علي استاد ورته وی مردارا چته روانه وی جی مردار زیمو کته ایزه څنګه مردار وی زما خام چې د کېګم دعا کوم خدایا غټ کور کې خادي پیخه کې چې ډولکې وغو ته خدایا غټ کور کې مړیو کې زما کار وږي ستا کار خو په مړو باندې. استغفر اللہ. شرک کی 2 قسمیں، اعتقادی 4 اور فعلی متنوع ہے. معاشرہ کے اندر جتنے قبائح ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی حرکتیں ہیں، یہ سب شرک فعلی کے نیچے آ رہی ہے. بس آج اتنا ہی پڑھنا تھا. کل سے انشاءاللہ فاتحہ اور اس سے متعلق قرآن مجید کے ربط، دعوے، دلائل کی قسمیں اور مزید علوم سے متعلق بات ہوگی، اور پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ سورۃ فاتحہ کل مکمل بھی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. خدایا ہمارا درس آسان فرما، بامراد فرما، اپنے اکابر و اسلاف کے منہج کے مطابق بنا. خدایا درس میں شرکت کرنے والے ہمارے دوست اور بیویوں کو آسانیاں نصیب فرما، علوم و اعمال کی پونجیاں عطا فرما، مفسرین، محدثین اور فقہاء کی سچی شرافت اور نیابت ہمیں نصیب فرما. اللہ معاشرے کے عقائد و اعمال درست فرما. اللہ ہمیں توحید و سنت بیان کرنے کے ملکات عطا فرما. شرک اور بدعت اور رسوم سے اسلامی معاشرے کو پاک صاف فرما. بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی مدد فرما. مرحومین کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی